اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کا دن جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسلام کا بول بالا ہوا، عورتوں کو عزت ملی، برابری ملی، کفر کا خاتمہ ہوا۔ تو اللہ والو، آج میں آپ کے ساتھ 12 ربیع الاول کے دن پڑھی جانے والی 3 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کروں گا۔ اگر آپ یہ 3 دعائیں 12 ربیع الاول کے دن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو اللہ والو، 12 ربیع الاول کے دن آپ نے وہ کون سے 3 عمل کرنے ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کی حاجات کو بھی پورا فرما دے گا اور آپ کی آخرت کی حاجات کو بھی پورا فرما دے گا۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل استغفار کا عمل ہے۔ استغفار وہ مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے آگے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ دوستو، جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ان کلمات کو رکھ دیا جائے اور پھر ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کر لیا جائے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے اور اسے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ والے کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر چیز پر باری ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت امت محمدیہ میں سے ایک امتی کو بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹرڈ کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو ان رجسٹر میں لکھی ہوئی کسی چیز سے انکار کرتا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں اس بندے کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹرڈ رکھ دیے جائیں گے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں وہ لا الہ الا اللہ والا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا۔ تو وہ امتی کہے گا کہ اے میرے رب، ان رجسٹرڈ کے سامنے اس کاغذ کی کیا اہمیت؟ تو جب ترازو کے ایک پلڑے میں وہ رجسٹرڈ رکھے جائیں گے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ والا کاغذ رکھا جائے گا، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ والا کاغذ ہوگا وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ تو دوستو، لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو بروز قیامت ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔
یہ دوسرا عمل ہے۔ دوستو جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے درود پاک کا۔ 12 ربیع الاول کا دن ہو اور ہم درود پاک کا نذرانہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو درود پاک کی بھی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ بروز قیامت جب بندے کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا تو درود پاک پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ درود پاک وہ عمل ہے جو رزق کو بڑھاتا ہے، جو پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، جس کی برکت سے اللہ رب العزت حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2-3 مرتبہ فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اللہ والو یہ تینوں عمل اتنے مبارک اور اتنے طاقتور عمل ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب 12 ربیع الاول کے دن آپ نے ان تینوں اعمال کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ 12 ربیع الاول کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، جو دعا آپ کو آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہیں تو چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ 3 عمل ہیں جو آپ نے 12 ربیع الاول کے دن پڑھنے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان تینوں اعمال کو ایک ہی نشست میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو وقفے کے ساتھ بھی ان 3 اعمال کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیں، پھر تھوڑی دیر بعد درود پاک کا ورد کر لیں۔ اس طریقہ کار سے بھی آپ ان 3 اعمال کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ یہ تینوں عمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ جائز قسم کی دعا مانگو گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ جس حاجت کے لیے بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ والو، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت 12 ربیع الاول کے دن یہ 3 مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔